ابن عمر عن عبد الله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی پیارے آقا کا نام آئے درود بھیجا کریں. یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکیس الناس واحزم الناس قال اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ. سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے آدمیوں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار اور دور اندیش کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے. جو لوگ ایسے ہیں یعنی جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں وہی دانش مند اور ہوشیار ہیں. انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی لیا. جب یہ حقیقت ہے کہ اصل زندگی کون سی ہے جی؟ اصل زندگی آخرتی کی زندگی ہے نا. یہ تو عارضی ہے جس کے لیے کبھی فنا نہیں ہے. تو اس میں کیا شعبہ ہے کہ دانش مند اور دور اندیش اللہ کے وہی بندے ہیں جو ہمیشہ موت کو پیش نظر رکھ کر اس کی تیاری کرتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو بڑے ناقبت اندیش اور احمق ہیں جنہیں اپنے مرنے کا تو پورا یقین ہے لیکن اس کی تیاریوں سے غافل رہ کر دنیا کی لذتوں میں مصروف و منہمک ہیں. تو پتہ چلا اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہم ہوشیار چلاک اور سمجھدار اللہ رسول کی نظر میں بن جائیں دو باتیں اس حدیث میں بیان کی ہیں. موت کو زیادہ یاد کریں اور موت کے لیے تیاری کریں. اگلی حدیث میں دیکھیں ان شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ. حضرت شداد بن اوس سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہوشیار اور توانا اور دنا وہ انسان ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات و کامیابی کے لیے اعمال کرے. نادان اور ناتواں ہے وہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنے آپ کو تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے. دنیا میں چلاک اور ہوشیار اور کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست اور چلاک ہو, خوب دونوں ہاتھوں سے دنیا کو سمیٹتا ہو, جو کرنا چاہے کر سکتا ہو. بے وقوف اور ناتواں اسے سمجھا جاتا ہے دنیا کمانے میں تیز اور چلاک نہ ہو. اہل دنیا میں جو اس دنیاوی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں ان کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی اصلی زندگی ہے. اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس دنیا میں اللہ کی کیا کرتے ہیں اطاعت اور بندگی والی زندگی گزاریں. اس لیے در حقیقت دانش مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کے اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے. اس لیے ہم خود غور کر کے دیکھیں نا حدیث پڑھنے کے بعد کہ ہماری کیا حالت ہے. ہمارے دل میں آخرت کی کتنی جو ہے کہ وہ محبت ہے یا کتنی ہم تیاری کرتے ہیں. اب دیکھیں کتنی موٹی اور پیاری سی بات اگلی پیج پہ کی ہے. گندم از گندم برویت جو از مکافات عمل غافل مشو. یعنی جو چیز بہو گے نا وہی چیز نکلے گی اور مکافات عمل سے غافل مت ہو جاؤ. خاص آگاہی جی ہے جو عملی زندگی میں اللہ کے احکامات اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ اور بے فکر ہو کر نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو یہ لوگ بے وقوف ہیں. سمجھدار وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے ہمیشہ کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو صحیح معنوں میں آخرت کو ہر آن ہر گھڑی اپنی نظروں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.